اپنا نمایاں کردار ادا فرمائیں گے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اجلاس زیر صدارت امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی دھرنا ختم نبوت داتا دربار چوک میں منعقد ہوا، جس میں اس فقیر نے بھی شرکت کی۔ نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے، ناظم اعلیٰ صاحبزادہ حافظ سعد رضوی صاحب نے، چیئرمین رابطہ کمیٹی شیخ اظہر حسین رضوی نے، مرکزی ناظم نشر و اشاعت پیر اعجاز اشرفی حضرت مولانا علامہ غلام غوث بغدادی، حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد محمود ابان شریف، مبلغ اسلام علامہ ڈاکٹر شفیق امینی، پیر طریقت سید سرور شاہ بخاری، خطیب الاسلام مولانا فاروق الحسن قادری، فخر السادات پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب، حضرت مولانا عبدالغفور تابانی صاحب، لاہور ڈویژن کے امیر حضرت مولانا غلام عباس فیضی صاحب، جنوبی پنجاب کے امیر حضرت سید فضل رسول شاہ صاحب، ہزارہ کے 7 اضلاع کے امیر انجینئر حفیظ اللہ علوی نے شرکت فرمائی۔ شورا نے اس بات پر اتفاق کیا جس پر امیر محترم نے فیصلہ بھی دیا کہ ختم نبوت دھرنا پر، ختم نبوت دھرنا فیض آباد کے معاہدہ پر منوان عمل کرایا جائے گا۔ جن نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا اس میں راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ ہے، ابھی تک وہ بلا وجہ بلا جواز شائع نہیں کر رہے۔ رپورٹ تیار ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ شہدائے ختم نبوت جو ہے ان کی داد رسی یا جو سینکڑوں زخمی ہوئے، نہ کورٹ نے کوئی کردار ادا کیا کہ از خود نوٹس لے لیا جاتا، اور حکومت تو خود ملزم ہے بلکہ مجرم ہے۔ انتظامیہ پنڈی اسلام آباد بھی اس کی ملزم ہے۔ آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ میڈیا کو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ختم نبوت کا مطالبہ کرنے پر دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے، یہ اسلام دشمنی کی انتہا ہے۔ پھر معاہدہ میں یہ تھا کہ 3 دن میں یہ مقدمات ختم ہوں گے، ختم کرنے کے بجائے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، بدعہدی کی انتہا کر دی، اور ہمارے امیر محترم سمیت سب قائدین اور ہمارے ساتھیوں کے خلاف 27 سے زیادہ مقدمات قائم کر کے بعض مقدمات انسداد دہشت گردی کیس میں کورٹ میں بھیج کر چلان ان کے تیار کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے، کردار کشی کی، مفروض کہا اور اشتہاری کہا، کرپٹ کہا، بغیر کسی ثبوت کے ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ جو بورڈ بننا تھا انکوائری کے لیے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا
معاہدے کے اندر کی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اعتماد میں لے کر بورڈ بنایا جائے گا، بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اپنی مرضی کے آدمی لے کر بورڈ بنایا گیا، اور اس بورڈ کی کارکردگی بھی ابھی زیرو ہے۔ اس بورڈ کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ بورڈ بھی وہی ہوگا جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اعتماد میں لے کر بنایا جائے گا۔ اب آج 11 اپریل ہے، کل 4 بجے جو ہم نے ان کو مہلت دی تھی، جو انہوں نے لی تھی ہم سے، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ ان کے رویہ سے بدعہدی کی بو آ رہی ہے، لہذا تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پورے ملک میں اپنے کارکنوں کو الرٹ کر دیا ہے کہ کل 4 بجے ہمارے کارکن، نہ صرف کارکن بلکہ تمام ختم نبوت کو ماننے والے مسلمان، تمام عاشقان رسول، تمام فدایان ختم نبوت، تمام اسلامیان پاکستان کل 4 بجے اپنے اپنے علاقوں کی بڑی بڑی سڑکوں پر نکلیں، مناسب پوائنٹس پر پرامن احتجاج کریں۔ کل 4 بجے کے بعد غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ہر شہر میں لوگ نکلیں گے اور ٹریفک کا جو نظام ہے اس میں انجماد ہونے کا اندیشہ ہے۔ معاہدہ ختم نبوت جو ہے اس پر عمل کرانا ہے۔ اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معاہدہ پر عمل کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں شہید کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ اگر یہ معاہدہ نہیں پورا کرتے پھر یہ ان سے استعفیٰ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ تمام شعبہ زندگی کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے، خصوصی طور پر علماء و مشائخ سے، تاجروں سے، صحافیوں سے، وکلاء سے، مدارس کے طلباء کے ساتھ کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے طلباء سے، کسانوں، مزدوروں سے، ڈاکٹروں سے، کہ وہ حضور نبی کریم کی شان ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ختم نبوت کا علم بلند کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں۔ آج امریکہ کے کرنل جوزف نے اسلام آباد میں نشے کی حالت میں اور اشارہ توڑ کر ایک نوجوان کو جو شہید کیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی کے بجائے اس کو تھانے سے چھڑوا لیا گیا، اور جو پاکستان کا قانون ہے اس کے الرغم وہ امریکہ ایمبیسی کا آدمی جو ہے اس کو باعزت امریکہ ایمبیسی میں بھیج دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ سفارتکار قتل کرے تو اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ اسلام کے اندر تو بڑے سے بڑا حکومتی عہدیدار ہو تو وہ قتل کرے تو قرآن کریم میں قصاص کا حکم ہے۔ اس موقع پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا بھی امریکہ سے مطالبہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کا تمام صحابی برادری تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اس خالص دینی ملی تحریک کا ساتھ دے گی، اور جب تک معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا سیافی بھائی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلامیان پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ممالک میں
تحریک لبیک یا رسول اللہ کی حمایت کریں، اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پر مسلمان پاکستان ابیسیوں کے سامنے دھرنے بھی دیں، اور تمام ضروری اقدامات اٹھائیں جو تحریک ختم نبوت کا عالم بلند کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرمائے۔ اب ہمارے امیر محترم امیر المجاہدین اس دور کے دنیا اسلام کی امت مسلمہ کے سب سے روشن نمایاں رہنما حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی آپ کچھ گفتگو بھی فرمائیں گے اور سوالات کے جوابات بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ کہ آپ ایک اہم پھر اہم کام کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم بھی اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قانون کو چھیڑا کیوں اور کس کے کہنے پر چھیڑا، اور پھر یہ مانتے بھی نہیں تھے کہ ہم نے چھیڑا ہے۔ 2 دن تو وزیر قانون کہتا رہا کہ ہنس کے مجھے دکھاتے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ختم نبوت کے قانون کو ہم چھیڑیں۔ ہنس کے ٹی وی پر باتیں کرتا تھا وہ کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان سوچ سکتا ہے ختم نبوت پر حملے کو۔ پھر جب وہ بالکل واضح ہو گیا تو پھر کہنے لگے یہ غلطی ہوئی کلرکوں سے۔ آپ کے سامنے ساری باتیں، اب اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جرم کیا، مجرم بھی متعین ہو گیا۔ راجہ ظفر اللہ کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لائیں اور معاہدہ ختم نبوت جو ہے اس کو اول تا آخر پورا کریں۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے، اس کو پورا کریں بس۔ جی، سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن ختم نبوت کا جو دھرنا ہے اس کا جوش اور خروش اور جذبہ پوری امت کے دل اور دماغ کے اندر جو چھا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ساتھیوں کے تمام معاملات جو ان کو ختم کر دیا گیا ہے، تو ہم اس کی مذمت ہی نہیں کرتے بلکہ انشاءاللہ ان کو دوبارہ یہ چیزیں بحال کرنی پڑیں گی انشاءاللہ۔